عزیز طلبہ، اب ہم اشخاص ناول یعنی ناول کے کرداروں کی بات کریں گے۔ تو کچھ ناول میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو مستقل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسے اشخاص ناول میں پیدا کر لیے جاتے ہیں جو محض وقتی ہوتے ہیں اور اپنا وقتی کام پورا کر کے نکل جاتے ہیں، یا کہہ لیں کہ فوت ہو جاتے ہیں، اور پھر قصے سے یک لخت مفقود ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی کردار ظاہر کیے جاتے ہیں جو مجموعی حیثیت سے پیش کیے جاتے ہیں، اور جن کی مجموعی حیثیت ناول کے لیے بہت ضروری ہے، مگر جب ان کی انفرادی حیثیت پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ایک بیکار اور بے جان ڈھانچے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ اس ناول میں مولانا شرر نے اپنے تینوں طرز کے اشخاص قصے میں پیش کیے ہیں، مگر ایک اور طرز کے کردار بھی انہوں نے پیش کیے ہیں جو مردہ ہیں، اور ان مردہ کرداروں کی وجہ سے ناول عروج کی طرف رجوع ہوتا ہے اور تحریک ترقی پاتی ہے۔ ایسے کردار وہ ہیں جن کا صرف نام لکھ کر شرر نے اپنے ناول کو جلا دی، ان کی نمایاں کارگزاریاں بھی پردہ میں رکھی گئی ہیں۔ وہ مردہ ہیں، اس وجہ سے ان سے کسی کام کی توقع رکھنا ایک بیجا بات ہے، مگر مرنے کے باوجود بھی مولانا موصوف نے ان کو ہماری سوسائٹی کا ایک فرد بنا دیا ہے اور ان سے قصے کا لگاؤ پیدا کر دیا ہے۔ موسیٰ، جن کو زمرد نے اپنی زبان سے اپنا بھائی بتلایا ہے، ایک مردہ کردار ہے۔ اس کے متعلق ہم زیادہ معلومات حاصل نہیں ہوتی، ہاں صرف اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ وہ پریوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ زمرد خود اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کی غرض سے جاتی ہے اور وہاں سے وہ غائب ہوئی۔ اگر شرر اس کردار کے قتل کا ذکر اس طرح نہ کرتے تو اسماعیلیہ فرقہ کی مذہبی سختیاں اور عیاریاں ظاہر نہ ہوتی، کیونکہ نہ زمرد پریوں کے خطہ میں جاتی اور نہ وہاں سے اس کا اغوا ہوتا، اور اس طرح یہ مولانا شرر کے لیے ایک دشوار امر ہو جاتا کہ زمرد کو پریوں کی تفریح گاہ میں پہنچا کر کس طرح غائب کرایا جائے۔ اس طرح اس مردہ کردار کی اہمیت مولانا شرر نے بہت زیادہ کر دی۔ دوران قصہ میں اکثر موقعوں پر صرف بزرگ ہستیوں کے نام گنائے جاتے ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام وغیرہ جیسی برگزیدہ ہستیوں کا ذکر ہوتا ہے، مگر ان سے قصے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کا مولانا موصوف نے محض اپنی عبارت آرائی کے لیے ذکر کر دیا ہے۔ اس طرح ضمناً بلغان خاتون کے باپ کے قتل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے بلغان خاتون کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے جس کی منتہا صرف انتقام پر ختم ہو جاتی ہے، اور اس ذکر ہی کی بدولت ناول کا تیسرا حصہ اس کردار سے زیادہ ملحق ہے۔ اچھا، یہ تو ان کا ذکر ہے جو ہماری سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری سوسائٹی میں ایک فرد کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ جو ہے وہ یہاں پر ان افراد قصہ کو نظر انداز کر جانا بھی ناانصافی ہوگی جو مجموعی طور پر اس ناول میں نمایاں کام انجام دیتے ہیں۔ مجموعی طور پر جو کردار فردوس میں نمودار ہوتے ہیں، وہ فردوس یعنی جو ان کی مصنوعی جنت بنائی ہوئی تھی، وہ حسین پریاں جو فردوس بری کی زینت تھیں اور اس فردوس کے شاہ سے عصمت دری کرانے سے بھی دریغ نہ کرتی تھیں۔ ان کی وجہ سے وہ ہر اس شخص کو جو ان ریاضتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد شجر معرفت کی ایک شاخ بن جاتا ہے، جنت میں وہ آرام اور عیش و عشرت پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں جو اس کو دنیا میں حاصل نہ ہوئے، اور جن کی وجہ سے ہر فرد نیک کام اور مختلف مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے۔
مگر جب وہ خود جن کو جیتے جی فردوس کی سیر و تفریح شجرہ معرفت کی ایک شاخ ہو جانے پر نصیب ہوتی تھی، ان کی بزم کی رنگینیاں اور وہاں کے لطف و آرام کی محفلوں کی سرگرمیوں کو یاد کر کے پھر اس کی خواہش میں سر دھنتا تھا۔ اس طرح وہ اس جذبے کے ماتحت جس کو پریاں پیدا کر دیتی تھی، مجرمانہ افعال سرزد کرنے سے بھی گریز نہ کرتا تھا۔ پریوں کے علاوہ مریدوں کا بھی ایک گروہ تھا۔ یہ ایک الگ گروہ تھا جو مختلف شہروں میں پھیلا ہوا تھا اور خفیہ طور پر اپنے مذہب کو ترقی دینے میں سرگرداں تھا۔ جب کوئی نوارد اور اس کے جال میں پھنس جاتا تو وہ فوراً ان کو طرح طرح کے لالچ دے کر اپنی اس جال سازی کے مرکز کو روانہ کر دیتے، اور جو پیر اور مذہب کے امام موجود ہوتے ان کے گرد جو گروہ ہوتا وہ اس کو دیکھ کر ایسی عجیب عجیب حرکتیں کرتے اور خود کو ان کا معتقد ظاہر کرتے کہ کیا کوئی زر خرید غلام کرے گا۔ بہرکیف وہ ان اثرات کو علی وجودی اور کاظم جنوبی کی حرکات سے بااثر بناتے اور تقویت پہنچاتے۔ اس میں اب فوجوں کے گروہ بھی نظر آتے ہیں، مگر ان میں کوئی ایک فرد نہیں بلکہ 500 تاتاری ہیں جن کو نہ اپنی جان کا خوف ہے نہ اپنے مال و منال کا، مگر وہ ہیں ایسے جاں باز کہ لڑائی ہی کو اپنا دین اور اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ان کی خدمات بھی اس ناول کے آخری حصے میں حاصل کی گئی ہیں۔ انہی کی بدولت فتوحات ہوتی ہیں اور مظلوم کے خون ناحق کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ اب ان اشخاص ناول میں ذکر آتا ہے جن کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ حسین ہے، زمرد ہے، علی وجودی ہے، شاہ کاظم جنوبی ہے، بلغان خاتون ہے، منکو خان اور ہلاکو خان وغیرہ ہے، اور یہی وہ گروہ ہیں جو 3 مختلف مقاصد ناول کو علیحدہ علیحدہ پیش کرتے ہیں اور مختلف اثرات و جذبات کے تحت کام کرتے ہیں۔ مذہبی گروہ ان اشخاص پر مشتمل ہے جو کاظم جنوبی، تورمانی اور علی وجودی کے ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کاظم جنوبی اور تورمانی کی وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق خود مولانا نے زیادہ وضاحت کے ساتھ نہیں لکھا۔ یہ دونوں اشخاص خود کو جنت کے دعوے دار اور شجرہ معرفت کی ایک شاخ تصور کرتے تھے، مگر حقیقت اس کے الٹ ہے۔ کاظم جنوبی حسین کو مسجد میں ملتا ہے جہاں وہ نیک نیتی کی بدولت نہ گیا تھا بلکہ مکر و فریب اور اپنے جال کی تکمیل کے لیے موجود ہوا تھا۔ اس کی ظاہری حیثیت یہ تھی کہ وہ دمبے کی چھال اوڑے ہوئے تھا۔ اس کی مکاری کا یہ عالم تھا کہ خود کو زاہد، متقی اور پرہیزگار ظاہر کرتا تھا، مگر اس کی معرفت کا مکر وہیں کھل جاتا تھا جس وقت حسین کو خود بھی شجرہ معرفت کی شاخ ہونے کے نہ پہچان سکا۔ تورمانی کون ہے؟ یہ وہ شخصیت ہے جس کو حسین نے پروانے کی مانند سمجھا اور حضرت رضوان کی جگہ ان کو دی۔ عام طور پر ان کو شیخ الجبہ کہا جاتا تھا، مگر اہل حقیقت کی اصطلاح میں تورمانی کہلاتے تھے۔ اور ان کا نور ایسا تھا جس کو حضرت موسیٰ نے بھی دیکھا تھا۔ خود حسین نے 70,000 حجابوں کے اندر سے دیکھا تھا۔ اس کے بیان سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکاری اور دغابازی کا پتلا تھا۔ اس گروہ میں علی وجودی کی شخصیت کو خاص طور پر امتیاز حاصل ہے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا کہ اس کے جال میں پھنس کر پھر کسی کا نکلنا محال ہو جاتا۔ اس کی تمام باتیں بے سر و پیر کی ہوتیں۔ اس کا جلال اور اس کی کرامات اس کی شہرت اور ناموری کا ذریعہ تھیں، اور ہر وہ شخص جو ذرا بھی ان پر اعتقاد رکھتا تھا اپنا سر تسلیم میں خم کر دیتا تھا۔ ان کا تعارف ناول نگار اس طرح کراتا ہے کہ حسین مسجد الشماسین میں موجود ہے اور ہر شخص پر شیخ ہونے کا دھوکہ کھاتا ہے۔ اس وقت وہ آتا ہے اور یوں حسین کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو کر اور مسکرا کر نہایت ہی تسلی اور تشفی سے اس طرح گفتگو کرتا ہے کہ حسین میں جانتا ہوں، حسین میں جانتا ہوں کہ تو میری تلاش میں آیا ہے۔
ابتدا قصہ میں ہر انسان کو دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا صوفی اور بزرگ ہے جو ہر بشر کے راز سے دلی سے بھی واقف ہے، کیونکہ وہ خود اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ اس کی عادت تھی کہ وہ اکثر ایسے جملے اور ایسے الفاظ بولتا تھا جن میں کچھ مذہبیت، کچھ فلسفہ اور کچھ غصہ اور جلال کے عناصر ہوتے تھے۔ بعض اوقات وہ بے معنی لفظ کہہ کر اپنے مریدوں پر رعب ڈالتا تھا، جس سے وہ مرعوب ہو جاتے تھے، اس کے رعب میں آ جاتے تھے، اور کبھی کبھی غلط بیانی کر کے الٹی سیدھی باتیں بنا کر اپنا کام نکال لیتا تھا۔ علی وجودی موقع اور محل بخوبی پہچانتا تھا اور اپنے مریدوں کو اپنا حقیقی عقیدت مند بنا کر بڑے بڑے اخلاقی جرائم کرنے کے لیے آمادہ کر لیتا تھا۔ غرض یہ اس مذہبی طبقے کا سب سے زیادہ مکار، بدمعاش، بدکار، فریبی، جعلساز اور بد اتوار فرد تھا۔ غرض وہ مذہبی شخصیات جن کی بدولت یہ طلسمی واقعات ظہور پذیر ہوئے اور جن کے اس زہد و تقویٰ اور پاک بازی کی حقیقت عالم آشکار کرنے کے لیے مولانا نے یہ ناول لکھنے کی زحمت گوارا فرمائی۔ طالب و مطلوب کے گروہ میں حسین اور زمرد شامل کیے گئے ہیں۔ حسین زمرد کا عاشق صادق ضرور ہے، مگر اس قدر سادہ لوح اور نا تجربہ کار ہے کہ کسی موقع پر اپنی انفرادی شان و شوکت کو بھی برقرار نہیں رکھتا۔ ابتدا میں زمرد کے قبضے میں رہا اور برابر اس کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ بعد ازاں شیخ علی وجودی اور دیگر مذہبی افراد کی تقلید کرتا رہا، اور جس سے اکثر موقعوں پر ان کے ضعیف الاعتقاد اور بدعقیدہ ہونے کا ثبوت ملتا رہا۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے وہ ہماتاً مصروف رہتا ہے اور اس کے حاصل کرنے میں وہ اس قدر اندھا اور بدمست ہو جاتا ہے کہ گناہ کبیرہ کے سرزد کرنے میں بھی خوف نہیں کھاتا۔ چنانچہ امام نجم الدین نیشا پوری کا قتل ایک ایسا ظالمانہ اور سفاکانہ فعل ہے جس کے کرنے سے ایک سیاہ دل انسان بھی گریز کرتا ہے۔ ہاں، اگر ایسے موقعوں پر اس کو یزید کے نام سے پکارا جائے تو کسی طرح بے جانا ہوگا۔ پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے کیے پر پچھتاتا ہے اور قصور کے اعتراف کرنے میں بھی مطلق پس و پیش نہیں کرتا، اور اس کے دل میں انتقام کا جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کو اس کا علم ہو جاتا ہے کہ اس کو مکر و فریب اور دغابازی کے ذریعہ قرار دے کر اس سے یہ افعال کرائے گئے ہیں۔ پھر بھی اس میں کوئی انفرادی شان نہیں پیدا ہوتی اور وہ اس انتقام کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے واقعات کے انکشاف میں کسی قسم کی مدد ملے۔ جو کچھ وہ اس وقت کرتا ہے وہ ایک پیغامبر کا کام ہے۔ بلغان خاتون کا زمرد کو خط پہنچانا اور اس کو دشوار گزار اور پیچیدہ وادیوں سے نکال کر فردوس بری میں لانا اور پھر انتقام لینا اس کے کارنامے ہیں۔ جب وہ انتقام لیتا ہے تو نہایت مستحکم ارادے کے ساتھ، یعنی منت و سماجت، فریاد، گریہ و زاری اور خوشامد اس پر مطلق اثر نہیں کرتی۔ حسین کی گفتگو اس کے جرائم کے اقبال اور انتقام کے ارادے کو بخوبی ظاہر کرتی ہے۔ مجھے ان لوگوں نے اتنا فراواں فریب دیا کہ میرے ہاتھ سے ایسے گناہ کرائے ہیں کہ جب تک ان میں سے خاص 3 شخص کی جان نہ لے لوں گا چین نہ پڑے گا۔ ہر وقت میرے دل سے انتقام کی آواز نکلتی ہے اور میں پریشان ہوا جاتا ہوں۔ اس سے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے کیسے خیالات تھے۔ وہ محنت اور مشقت میں کوہ کن کے مقابل نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے چلے کھینچنا، غاروں میں رہنا، دوسروں کو قتل کرنا اتنے ہی سخت کام ہے جتنے کہ فرات کا نہر کھودنا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کام کو مردانہ وار کرتا ہے، مگر جہاں اس کو زمرد کا خیال آ جاتا ہے وہ قیس کی طرح بہت
جلد بےتاب ہو جاتا ہے اور زمرد کے نام پر ہی اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ زمرد کے کردار کو مولانا نے کہیں حسین کے کردار سے مشابہ کیا ہے اور کہیں اس کی ضد پیش کیا ہے، اور یہی ان کی اس ناول کے کرداروں کی ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ یکسانیت نہیں رکھتے۔ زمرد باوفا اور باعصمت ہے۔ اس کے ثبوت میں اس ناول کا وہ حصہ پڑھنا چاہیے جہاں اس نے فردوس بری میں اپنی تمام تکالیف کا ذکر کیا ہے، جو اس کی اپنی عزت و عصمت کے برقرار رکھنے میں پیش آئی ہیں۔ اس کے دل میں بھی حسین کا عشق ہے۔ اس کا موقع پا کر بلخان خاتون کو خط لکھنا اور تمام راز سے اس کو آگاہ کر دینا اس کی ہوشیاری اور موقع شناسی کی دلیل ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اخفائے راز میں کامل ہے، یعنی وہ اپنے عاشق سے زیادہ چالاک اور پرکار ہے۔ حسین تو کہیں کہیں بہک بھی جاتا تھا، مگر اس کا قدم جو ہے وہ استقلال سے ڈگمگاتا ہی نہیں۔ ہیرون کے علاوہ وہ اس ناول کا ہیرو بھی کہلا سکتی ہے، کیونکہ ابتدا سے اختتام ناول تک ہر واقعہ اس کا مرہون منت ہے۔ وہ زمانے کے نشیب و فراز سے بخوبی واقف ہے، اس کو دھوکہ دینا آسان نہیں۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود وہ اپنی نسوانی خوبیوں سے بھی معمور نظر آتی ہے۔ حیا اور شرم کی دیوی ہے، محبت اور درد سے اس کا دل لبریز ہے۔ وہ ایسے بدکار لوگوں پر بھی مصائب و آلام ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی جنہوں نے اس پر اور اس کے عاشق پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جب حسین انتقام لیتا ہے تو اس کا دل ان کی مصیبتوں کو دیکھ کر بھر آتا ہے اور وہ اپنی تکالیف کو بھول کر ان کی تکلیفوں کو محسوس کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو اس ناول کی ہیروئن کہلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تاریخی گروہ میں کئی ہستیاں شامل ہیں جو وقتی ضرورت کے لیے پیدا کر لی گئی تھیں۔ ان میں نہ تو کرداری ارتقاء موجود ہے اور نہ مصنف نے خود ان کے لیے کچھ تحریر کیا ہے۔ بلخان خاتون کا کردار ضرور ایسا ہے جس میں وہ انفرادی شان قائم رکھتی ہے۔ اس ناول کا آخری حصہ زیادہ تر اس کی کارگزاریوں پر مبنی ہے۔ مولانا شرر نے اس تاریخی واقعے کا ذکر کر کے جو اس کے باپ کے قتل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو ناول کے ایک شخصی قصے کی اہمیت عطا کر دی ہے۔ وہ بہادر تھی، انتقام لینا اس کی فطرت میں داخل تھا۔ شریف خواتین کی طرح وہ بھی بغیر اپنے بھائی کی اجازت کے گھر چھوڑنا گوارا نہ کرتی تھی۔ اس وجہ سے اس کو بھی اپنا رازداں بنا لیا اور اس کا حوصلہ بہت بڑھا چڑھا ہوا ہے۔ ضروریات جنگ سے یہ خاتون باخبر نظر آتی ہے اور پہلو کہہ لیں یہ موقع بچا کر کام کرتی ہے۔ جنگ کے خونی مناظر دیکھ کر اس کی طبیعت میں قطعاً بدمزگی پیدا نہ ہوتی تھی۔ چنانچہ جب زمرد نے جنگ کا یہ منظر دیکھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ ایک چیخ نکل گئی۔ بلخان خاتون نے اس وقت زمرد کو اس طرح تسلی دی: زمرد، میں نہ جانتی تھی کہ تمہارا دل اس قدر کمزور ہے، ورنہ تم کو یہاں نہ لاتی۔ اشخاص قصہ کا کرداری ارتقاء اور پلاٹ کی ترقی زیادہ تر مکالمہ پر منحصر ہوتی ہے، کیونکہ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اصل قصہ اور اشخاص قصہ سے روشناس ہوتے ہیں اور ہم کو ان کے کردار اور ان کے افعال کے متعلق علم ہوتا ہے۔ اس ناول کا یہ قصہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہر وہ شخص جو اس کی تمہید سے گزر کر قصے کی ابتدا کی طرف ہے، پہلے حسین اور زمرد کو گفتگو کرتے ہوئے پاتا ہے۔ ان کے کردار پر ابتدائی حصہ ہی میں بخوبی روشنی پڑ جاتی ہے۔ اس ناول میں مکالمے سے خصوصاً ہیرو اور ہیروئن کے علاوہ شیخ علی وجودی کے کردار پر بخوبی روشنی پڑتی ہے اور ناول میں ایک ناٹک کا لطف آنے لگتا ہے۔
کے مکالمے نہایت دلچسپ ہوتے ہیں اور قصے میں اس طرح پیوست ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو اس سے علیحدہ کر دیا جائے تو کم سے کم قصے کا وہ حصہ بالکل بیکار ہو جائے گا۔ ان کے مکالموں میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کے کردار حفظ مراتب زبان بولتے ہیں، چھوٹا منہ اور بڑی بات ان کا شیوا نہیں ہے۔ زمرد جب حسین سے گفتگو کرتی ہے تو اس کا انداز محبوبانہ یا معشوقانہ ہوتا ہے۔ اس کے غصے، رنج و ملال اور شکوہ و شکایت میں بھی محبت کی بو آتی ہے، مگر جب وہ کسی اور شخص سے گفتگو کرتی ہے تو اس میں دوسری شان پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس میں ایک غیرت کی بو پائی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ دونوں حصے ملاحظہ ہوں۔ جب وہ گفتگو کرتی ہے، حسین زمرد کو موسیٰ کی قبر پر جانے سے روکتا ہے، مگر وہ وہاں جانے کے لیے باضد ہے۔ حسین: زمرد اپنی جوانی اور کمسنی پر ترس کھاؤ اور اس ارادے سے باز رہو۔ زمرد: نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اسی کی آرزو کے لیے بے عزتی گوارا کی ہے۔ حسین مایوسی کی آواز سے: خداوند، اگر جان ہی جانی ہے تو پہلے میں مارا جاؤں۔ زمرد: تیری مصیبت ان آنکھوں سے نہ دیکھی جائے گی۔ حسین مسکرا کے: گھبراؤ نہیں، ہم دونوں کی کشش ایک دوسرے کو کھینچ لے گی، مارے گئے تو دونوں مارے جائیں گے۔ یہ ہے زمرد کا حسین سے انداز گفتگو۔ اس کے ایک ایک لفظ میں عشق و محبت ٹپکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مگر اس کی گفتگو بلغان خاتون سے ملاحظہ ہو جس میں انسیت کا ایک ذرا سا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ زمرد: شہزادی، یہ سب میرا کیا ہوا ہے؟ ہر خون کا قطرہ جو اس وقت کلا میں گر رہا ہے اور گرے گا، اس کے گناہ میں میرا بھی نام لکھا جائے گا اور ممکن نہیں کہ اس کے انتقام سے میں بچ سکوں۔ بلغان خاتون: یہ صرف تمہارے دل کا بھودا پن ہے، ورنہ ان لوگوں کو قتل کرنا گناہ نہیں۔ ذرا یہ تو خیال کرو کہ اس وقت ہم کیسے کیسے مقدس بزرگوں اور نامور لوگوں کا بدلہ لے رہے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں مارے جاویں گے، اس سے زیادہ روحیں اس وقت خوش ہو رہی ہوں گی اور ہمارے لیے خدا سے مغفرت کی خواستگار ہوں گی۔ زمرد ہچکیاں لے لے کر: جو کچھ ہو، مگر شہزادی، مجھ سے یہ ظلم وجود نہیں دیکھا جاتا۔ یہی حال حسین کا بھی ہے۔ گو یہ ضرور ہے کہ اکثر اوقات وہ خود اپنے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنے سے قاصر رہتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر طرح طرح کے جذبات بیک وقت آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ وہ بھی وقت اور موقع کو پیش نظر رکھتا ہے۔ حسین اور کاظم جنوبی کا جو مکالمہ ہوا، وہ ان تمام خوبیوں کا حامل ہے۔ مولانا شرر نے اپنے مکالموں میں روزانہ کے واقعات کو قلم بند نہیں کیا ہے، بلکہ ان سے قطع نظر کر کے اس میں عشقیہ جذبات کے علاوہ مذہب اور فلسفے کی فاضلانہ بحث بھی چھیڑ دی ہے۔ مکالموں میں وہ بے تکان روح و جسم کے تعلقات کو نہایت ہی عمدہ طریقے سے دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فردوس بری کے اشخاص قصہ تمام تر نہایت موزوں اور مکمل گفتگو کرتے ہیں، جو اکثر اوقات کردار کو ذہن نشین ہونے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ جب تک قاری کو فردوس بری کا نام یاد رہے گا، وہ اس وقت تک علی وجودی کو نہیں بھول سکتا، اور اس طرح شیخ الحبیب کا یہ جملہ کہ تو اسے 70,000 حجابوں کے اندر دیکھ رہا ہے، اپنی نظیر آپ ہے۔ وہ اپنے مکالموں کو اردو اور فارسی ہی پر مفید نہیں رکھتے، بلکہ انہوں نے جہاں کہیں بھی مذہب کی آڑ پائی ہے، وہاں کسی بڑی شخصیت کا اظہار کر دیا گیا ہے، اور چنانچہ فوراً ان کی زبان سے ایسے کلمے نکلوا دیے ہیں جن کو عوام بخوبی نہیں سمجھتے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ طرز تحریر کی اگر ہم بات کریں تو مولانا شرر نے اپنے اس ناول کو ایک ایسے اسلوب بیان سے مزین کیا ہے جس کی مثال اردو زبان میں بہت کم ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں پر تو وہ بالکل سلیس اور سادہ عبارت کو روا رکھتے ہیں، اور کہیں کہیں وہ استعاروں، تشبیہوں اور
تلمیحات کا بھی استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اس ناول سے قبل بکثرت ناول تحریر کیے جو قبول عام کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ ان دونوں طرز کے علاوہ ان کے اسلوب بیان میں کہیں کہیں شاعرانہ جھلک بھی نظر آتی ہے۔ جہاں پر وہ منظر کشی کی کوشش کرتے ہیں وہ تشبیہات وغیرہ کو بکثرت دخل دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ایک ناکام منظر نگار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ صورت کہیں کہیں ضرور پیدا ہو جاتی ہے مگر عام طور پر یہ الزام دینا بیجا ظلم ہے۔ ان کی ایک عبارت ہم لیتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ ان کی طرز تحریر کا پتہ چلے گا۔ ان دنوں ابتدائے سرما کا زمانہ ہے، سال گزشتہ کی برف پوری طرح نہیں پگھلنے پائی تھی کہ نئی تہ جمنا شروع ہو گئی، مگر ابھی تک جاڑا اتنے درجے پر نہیں پہنچا کہ موسم بہار کے نمونے اور فصل گل کی دلچسپیاں بالکل مٹ گئی ہوں۔ آخر موسم کے 2-4 پھول باقی ہیں اور کہیں کہیں ان کے عاشق و قدرداں بھی اپنی ہزار داستانی و نغمہ سنجی کے راگ سناتے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ کوہستان عرب کے خشک و بے گیاہ پہاڑوں کی طرح برہنہ اور دھوپ میں جھلسے ہوئے نہیں بلکہ ہر طرف سایہ دار درخت اور گھنی جھاڑیوں نے نیچر پرستوں اور قدرت کے حقیقی قدردانوں کے لیے عمدہ عزلت کدے اور تنہائی کی خلوت گاہیں بنا رکھی ہیں، اور جن جگہ درختوں کے جھنڈ ہیں وہاں آسمان کے نیلے شامیانے کے نیچے قدرت نے گھاس کا سبز اور مخملی فرش بچھا دیا ہے، جس پر بیٹھ کے کوئی شراب شراز کے لطف اٹھانا چاہے تو یہاں نہر رکنی کے بدلہ سبزیاں جان موجود ہے، جو شاید ابھی پوری 1.5 صدی نہیں گزری کہ رودے سفید سے کاٹ کر پہاڑوں کے اندر مختلف گھاٹیوں میں گھمائی اور آخر شہر خرم آباد کے قریب بحر خزر میں گرا دی گئی۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر مقام پر ان کا یہی رنگ ہے۔ جہاں پر انہوں نے اس رنگ سے علیحدہ ہو کر بیانات قلم بند کیے ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب بھی ہوئے۔ اس کا بھی ایک نمونہ دیکھتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا اور نسیم کے جھونکے چل رہے تھے کہ مرغان سحر نے اپنے نشیمنوں سے نکل کر حسین کو خواب بے ہوش سے جگایا۔ خمار کسی کروٹیں بدل کے آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور چاروں طرف مڑ کے، مگر زمرد کا کہیں پتہ نہ تھا۔ جب معشوقہ دلربا کی پیاری اور محبت بری صورت کسی طرف نظر نہ آئی تو کلیجہ دھک سے ہو گیا۔ ناتوانی اور سر پھرنے کی وجہ سے کئی مرتبہ گر کے اٹھا اور لڑکھڑاتا ہوا چلا۔ آس پاس ہر جگہ دیکھا، ہر طرف نظر دوڑا کے ڈھونڈا، لیکن نازنین و ناز آفرین زمرد کا کہیں نام و نشان ہی نہیں۔ آخر ہر طرف سے مایوس ہو کے اور جستجو میں تھک کے موسیٰ کی قبر کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ مولانا شرر نے اپنے اور ناولوں میں اپنے اس طرز کو برابر جاری رکھا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح سے اردو ادب کی بہت زبردست خدمت کی تھی۔ انہوں نے ناول نگاری کے لیے علیحدہ اور ایک مخصوص زبان قائم کر دی تھی، جس کو بعد میں جو ہے وہ حکیم محمد علی خان، علامہ راشد الخیری اور دیگر ناول نگاران ادب نے اپنے طرز میں بہت کافی منتقل کر لیا۔ ناول نگاری کی زبان نہایت صاف اور روزمرہ مقرر کر دی، ثقیل الفاظ کو یکلخت ترک کر دیا۔ اپنی معلومات کی بدولت انہوں نے اردو ادب کے خزانے میں بیش بہا خیالات کا اضافہ کیا۔ انہوں نے مبالغے سے اکثر موقعوں پر کام لیا ہے، مگر اس کو صرف اس قدر جگہ دی ہے کہ وہ حقیقت کی سرحد سے ملا ہوا نظر آنے لگا۔ مگر ایسا کرنے سے بھی ان کے پیش نظر ایک خاص وجہ تھی، اور وہ یہ کہ وہ اپنے بیانات پر زور اور دلکش بنانا چاہتے تھے۔